إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود و السلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو کر کے 6 دن ہو چکا ہے، اور اس بات پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ بہت ہی کم ہے میرے دوستوں. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ابھی ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. یہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ اتنا بابرکت اور عظیم مہینہ ہے کہ شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے، اتنا گمراہ نہ کر سکے جتنا کہ بقیہ دنوں کے اندر کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اتنے عظیم مہینے کو پانا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے
کہ جو ہم سے پہلے والے لوگ گزر گئے ان سے ہم آگے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح الترغیب و ترہیب کے حوالے سے ایک حدیث سن لیجئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی اکٹھے ایک ساتھ مسلمان ہوئے، آئے اور مسلمان ہوئے. اس میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا، اللہ والا انسان تھا، بہت ہی زیادہ نفلی عبادتیں کیا کرتا تھا. وہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. جو دوسرا انسان تھا وہ صرف فرائض کو پوری کیا کرتا تھا. وہ انسان 1 سال کے بعد، یعنی جو پہلے شہید ہوا، اس کے بعد 1 سال کے بعد یہ دوسرا انسان معمولی موت مرا، یعنی وہ اللہ کے راہ میں شہید نہیں ہوا. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو اپنے خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ جو 1 سال بعد مرا ہے، جو انسان 1 سال بعد مرا ہے وہ جنت میں شہید سے پہلے ہے. سبحان اللہ، دیکھ لیجیے، 1 سال بعد مرا ہے لیکن جنت میں شہید سے پہلے ہے. میں نے لوگوں کو اپنا یہ خواب بیان کیا، لوگ بڑے تعجب میں ہوئے، لوگ تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں آ گئے. بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا وہ انسان شہید کے مرنے کے 1 سال تک زندہ نہیں تھا؟ شہید کے مرنے کے بعد 1 سال تک زندہ تھا. فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، تو اس انسان نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھا. اللہ اکبر. لہٰذا اور اس نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے سجدے کیے، لہٰذا جو شہید پہلے مرا اور جو بعد میں مرا، ان دونوں کے درمیان میں جنت کے اندر اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے کتنی بڑی نعمت ہے. بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کے مہینے کے اندر ابھی زندہ ہے اور نیک عمل انجام دے رہے ہیں. بہت ہی زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہے وہ لوگ جو رمضان کے دنوں میں کثرت سے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. اور بہت ہی بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکا. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کے قبول کیے جانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کیے جانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے دور کرانے کا مہینہ ہے. تبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت آمین کہی تھی جب جبریل امین نے اس بات کی جانکاری دی تھی کہ وہ انسان ہلاک و برباد ہوا جس کی زندگی میں رمضان آیا، جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن وہ انسان اپنی بخشش نہ کروا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے. اتنی بڑی نعمت پانے کے باوجود، اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود اور 1 مہینہ تک زندہ رہنے کے باوجود اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے تو اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا سمجھ لیجیے کہ گیا گزرا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. آگے بڑھنے سے پہلے رمضان کا معنی جان لیجیے. تو رمضان کا معنی جب آپ جان لیں گے تب آپ سمجھ جائیں گے کہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے. یہ رمضان جو لفظ ہے یہ رمضان سے آیا ہے، رمضان سے بنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوپ کی شدت اور دھوپ کی تیزی سے زمین کا جلنا، یہ رمضان کا معنی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر انسانوں کے گناہ سوکھ کر کے جل جاتے ہیں. اللہ اکبر. سن لیجیے، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. یہ جو بے روزہ دار ہے، جو اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اس کے بھی گناہ سوکھ جائیں گے؟ نہیں. جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس مہینے کو گزارے گا اس کے لیے یہ انعام ہے. جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دھوپ کی گرمی سے، دھوپ کی شدت سے زمین سوکھ رہی ہے، زمین ایک دم سے خشک ہو جاتی ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آنے سے جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے گناہ جل کر کے سوکھ جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں. رمضان کا ایک معنی جلنا اور جلانا بھی ہے، اور یہ جو لفظ ہے حدیث کے اندر بھی آیا ہے
ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر کہ صلاۃ الاوابین حین ترمس الفصال، کہ جو چاشت کی نماز کا وقت ہے، جو صلاۃ اوابین ہے، اس کا وقت اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کا پاؤں جلنے لگے گرمی کی وجہ سے، ترمسو، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دھوپ کی گرمی سے زمین جلنے لگتی ہے اور ابلنے لگتی ہے، اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان کا ایک تیسرا معنی اور سب سے آخری معنی ہے کہ رمضان ایک ایسی بارش کو کہتے ہیں جو دھوپ کالے کے آخر میں آئے، اور اس بارش آنے کی وجہ سے جو دھوپ کی گرمی ہے، جو دھوپ کالے کی شدت ہے، اس کو کم کر دے اور زمین پاک و صاف ہو جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ابھی آج کل زیادہ گرمی ہے، آپ دیکھیں گے کہ جیسے بارش ہونے لگتی ہے، بارش کی وجہ سے ماحول پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان جب آتا ہے تو جس طرح سے بارش ہونے سے دھوپ کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، اسی طرح سے رمضان آنے سے مومن کی گناہوں میں کمی آ جاتی ہے، اور جس طرح سے بارش ہونے سے زمین پاک و صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے سے، عبادتوں کو انجام دینے سے، اللہ کو راضی کرنے سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کتنا عظیم مہینہ ہے، دیکھ لیجیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر روزے فرض کیے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تمہارے اوپر روزے اللہ نے فرض کیے۔ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے آپ غور کریں، سب سے پہلا جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، روزے کا خطاب ایمان والوں سے ہے۔ گویا کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ سن لیجئے، بہت سارے لوگ جو ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے اس فرمان پر وہی لوگ عمل کریں گے جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ روزہ جو ہے یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا بنیاد ہے۔ اسلام کے جو 5 پلر ہے اور 5 ارکان ہے، اس میں سے ایک روزہ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب جو انسان رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، اس نے تو اسلام کے ایک رکن کو ڈھا دیا، اس نے تو اسلام کے ایک پلر کو گرا دیا، پھر اس کے پاس کیسا اسلام ہے، پھر اس کے پاس کیسا ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ نے روزے فرض کر دیے، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ اللہ نے تم سے پہلی والی امتوں کے اوپر روزے کو فرض کیا تھا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ میرے دوستو، یہاں اللہ رب العالمین نے یہ کہا، جو دوسری بات ہے کہ الصیام، روزے، یہاں سنگل روزہ نہیں کہا۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلا روزہ رکھتے، اس کے بعد 15ویں کا روزہ رکھ لیتے، اور اس کے بعد 27ویں کا روزہ رکھ لیتے، بولتے کہ ہو گیا۔ ایسا کرتے ہیں بہت سارے لوگ سماج اور معاشرے کے اندر۔ ایسے لوگ بے روزے دار ہیں، ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ پورے مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے، پورا ایک رمضان سے لے کر کے جو 30 رمضان ہے، یہ پورے مہینے کے روزے اللہ نے ہر طاقتور کے اوپر، اگر وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ بیمار رہنے والا ہو۔ آج کل لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے، آج کل لوگ بہانے بناتے کہ مولانا بہت گرمی ہے، دھوپ کالا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، بہانے مار رہے ہیں، دیکھیے بہت گرمی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہیبت ہوتی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ یہ سب جھوٹے ہیلے بہانے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیلے بہانے ہیں۔ انسان اتنی گرمی میں کیا بازار نہیں جاتا ہے؟ بولیے بھائی، انسان اتنی دھوپ میں کیا بازار نہیں جاتا ہے؟ کیا خرید و فروخت نہیں کرتا ہے؟ کیا اپنی تجارت نہیں کرتا ہے؟ کیا اپنا دکان نہیں چلاتا ہے؟
کیا یہ دھوپ کالے کی وجہ سے انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے؟ ہر چیز انجام دیتا ہے، لیکن انسان روزے کے لیے بہانہ کرتا ہے کہ نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے ایسے نوجوانوں اور ہٹے کٹے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوگا۔ اتنا ہٹا کاٹا ہے، 80 kg 90 kg ہے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور پھر اس پر سے انسان یہ بہانہ کرتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بھائی یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ جانتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہماری سوچ کے اندر ہے۔ ہمارا جسم بہت طاقتور ہے، ہمارا جسم بہت طاقتور ہے، ہمارے جسم کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی بیماری اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو روح ہے یہ کمزور ہے، یاد رکھ لیجئے۔ انسان دھوپ کالے میں جسمانی طاقت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس دھوپ کالے میں ٹھنڈے کے اندر چھاؤں کے اندر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا روح کمزور ہے۔ اب دیکھیے انسان سفر کر رہا ہے، یہاں سے آدونی سے کرنول بس میں ٹھہر کر کے جائے گا، سیٹ نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے جائے گا اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن تراویح کے اندر 1 گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتا ہے۔ جسم کمزور نہیں ہے، روح کمزور ہے۔ سن لیجیے، جسم کمزور نہیں ہے بلکہ روح کمزور ہے۔ روح کمزور ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ اگر ہماری روح مضبوط ہو اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو یہ دھوپ کالے کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے تھے، اس سے پہلے ابھی تو سمجھ لیجئے کہ دھوپ کم ہے۔ یہ تو اپریل کا مہینہ، 3 سال 4 سال پہلے مئی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں رمضان آتا تھا، جب تو آذان 7 بجے ہوتی تھی۔ ابھی تو آج کل آذان 6:35 کو ہو رہی ہے مغرب کی، تب تو 7 بجے آذان ہوا کرتی تھی۔ کیسے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ روزہ نہ رکھنا یہ ایک بہانہ ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف کھانی چاہیے، اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا پتہ ان کے پاس ایمان نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ایمان ہوتا تو وہ روزہ رکھتے۔ اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے ہیں، آئیے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 آنے والے آئے، یعنی کہ 2 فرشتے آئے، اور 2 فرشتے آنے کے بعد مجھے لے گئے۔ جب مجھے لے گئے تو ایک ایسے پہاڑی پر لے گئے، ایک ایسے پہاڑی کے پاس لے گئے جس پر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ چلیے اس کے اوپر چڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا ہوں۔ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وہ دونوں فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے اوپر چڑھے۔ جب آپ اوپر چڑھے، اس پہاڑ کے اوپر، اس چٹان کے اوپر جب آپ چڑھے تو آپ نے بہت ہی زیادہ چیخ اور پکار سنی، بہت ہی زیادہ چیخ اور پکار کو سنا۔ تو جب چیخ اور پکار کو سنا تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ چیخ اور پکار کیسی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا کر لے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، آمین۔ کہا فرشتوں نے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جہنم سے ہے، یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں فرشتوں کے ساتھ اور آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان کے بیچ میں الٹے لٹکائے گئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، کچھ لوگ ہیں، ذرا غور سے سنیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کہ کچھ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان کے بیچ میں الٹے لٹکا دیے گئے ہیں، ان کے کلے کو چیر دیا گیا ہے، پھاڑ دیا گیا ہے، ان سے خون ٹپک رہا ہے۔ ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا ڈینجر اور اتنا خطرناک منظر دیکھا تو پوچھا کہ اے فرشتوں، بھلا تو یہ بتلاؤ کہ اتنی خطرناک سزا کن لوگوں کو دی جا رہی ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو الٹے لٹکا دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑے اور ان کے کلے پھاڑ دیے گئے ہیں؟ تب ان دونوں فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
یہ وہ لوگ ہیں، ذرا غور سے سنیے کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ تو رکھتے تھے، رمضان کے مہینے میں روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جو انسان رمضان کے مہینے میں 2 منٹ اور 3 منٹ کھا رہا ہے اور پی رہا ہے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، تو جو انسان رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر کے شام تک کھاتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے، 1 رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک کھاتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو کتنی خطرناک سزا دی جائے گی۔ جو انسان وقت سے پہلے افطاری کر لے اتنی خطرناک سزا ہے، تو جو انسان روزہ ہی نہ رکھے، جو انسان ہمیشہ کھوجا رہے، تو ایسے لوگوں کو کتنی خطرناک سزا دی جائے گی، سوچ لیجئے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے رمضان کے مہینے کا 1 روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر کے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، 1 روزہ بھی چھوڑ دیا، تو کہا کہ اگر ایسا انسان زندگی بھر روزہ رہ لے پھر بھی یہ 1 روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، 1 روزہ جان بوجھ کر کے اگر چھوڑ دے تو زندگی بھر اگر روزہ رکھ لے تو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، آج بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ زیادہ نہیں کیا ہے، آپ ہمت کیجئے اور روزہ رکھنے کی شروعات کر دیجئے، شیطان تو اپنے آپ بھاگ جائے گا۔ آج ہم نے شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، نفسانی خواہشات کے ہم غلام بن گئے، اسی لیے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایمان کی کمزوری ہے میرے دوستو۔ روزے کے فضائل کے بارے میں، روزے کے اجر اور ثواب کے بارے میں میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ ابن آدم جو کچھ بھی نیک اعمال کرتا ہے، ہر ایک نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین 1 سے لے کر کے 2 گنا تک دے گا، بلکہ 1 سے لے کر کے 10 گنا تک دے گا۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا مگر اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے الا الصیام، سوائے روزہ کے تمام نیک اعمال کا اجر اور ثواب اللہ رب العالمین 1 سے لے کر کے 10 گنا تک اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دے گا، مگر روزے اللہ رب العالمین نے کہا الا الصیام یا الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزہ کے، اس لیے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا اجر اور ثواب ہے، آپ جو ہے قربانی کریں گے اس کا اجر اور ثواب ہے، حج کریں گے عمرہ کریں گے اس کا اجر اور ثواب ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ تمام نیک اعمال کے اجر اور ثواب کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا نیک عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی لیے ایک حدیث سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس بات کی وضاحت کروں گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 وقت ایسے آتے ہیں جب وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک دنیا کی خوشی ہے اور وہ ٹیمپروری ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ افطار کے وقت میں ایک دن بھر انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے، کھانے پینے کی اجازت اور پرمیشن مل جاتی ہے، لیکن یہ ٹیمپروری خوشی ہے، وقتی خوشی ہے۔ دوسرا جو خوشی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا خوشی ایک روزے دار کو اس وقت ملے گی، دوسری خوشی ایک روزے دار کو اس وقت ملے گی جب وہ انسان اللہ کے پاس روزے کا اجر اور ثواب پائے گا۔ اللہ اکبر، وہ کیا اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہی جانتا ہے کہ روزے کا ثواب کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کسی نبی اور ولی کو اللہ رب العالمین نے، کسی رسول کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی جانکاری نہیں دی ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ روزے کا اجر اور ثواب کیا ہے۔ ابھی آپ نے یہ سنا میرے دوستو کہ روزے کے ثواب کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، کسی کو نہیں بتلایا۔
تو آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آئی ہوگی یا نہ آئی تو ہم بتلا دیتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ روزے ہی کو اللہ نے کیوں خاص کیا ہے؟ اور بھی عبادت ہے نا، نماز اللہ کی بہت محبوب عبادت ہے، حج ہے، قربانی ہے، عظیم سے عظیم عبادتیں ہیں، ایک سے ایک عظیم عبادتیں ہیں، لیکن سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے صرف روزے کو ہی کیوں خاص کیا؟ یہ کیوں کہا کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؟ تو اس سوال کا جواب بھی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر قرطبی کے اندر دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو وجہ سے اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ سن لیجئے، دو ریزن ہیں، دو سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ پہلا ریزن، پہلا سبب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو ایک انسان کو نفسانی خواہشات سے روکنے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عبادت ہے اس کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، یہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ جو ہے انسان کو نفسانی خواہشات سے روکے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان کے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہے، بالکل مان پڑ جاتی ہے، اور نفسانی خواہشات کو ایک انسان اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا، اور یہ خاصیت، یہ صفت کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرا ریزن اور جو دوسرا سبب ہے روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، وہ اس لیے خاص کیا ہے کہ روزہ ایک راز ہے، ایک سیکریٹ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک راز ہے، سیکریٹ ہے۔ کس کے درمیان؟ بندے کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں۔ بندے کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں ایک راز ہے، ایک سیکریٹ ہے، اور ایک انسان جو بندہ ہے اور جو رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ اس انسان نے روزے کی حالت میں کچھ کھایا ہے یا پیا ہے، یہ راز ہے۔ اب مان لیجئے مثال کے طور پر، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے، ابھی وضو بنا رہا ہے، اب اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انسان وضو کرتا ہے، منہ میں پانی بھی رکھتا ہے، ایک نہیں 3 مرتبہ، لیکن کسی روزے دار کی یہ مجال نہیں کہ وہ انسان ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے ڈال لے، یہی راز ہے۔ اور اگر ڈال لیا تو کسی کو پتہ چلے گا؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جو بازو میں بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا، انسان بس منہ میں ڈالا نگل لیا۔ لیکن کوئی روزہ دار ایسا نہیں کرتا ہے، معمولی سے معمولی انسان ہے، اسے زیادہ شریعت کا علم نہیں ہے، قرآن حدیث زیادہ نہیں جانتا ہے، لیکن ایسا انسان بھی نہیں کرتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے روزے کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ انسان چاہے تنہائی میں ہوتا ہے، انسان چاہے خلوت میں ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ انسان اس راز کو توڑتا نہیں ہے، وہ اسی کے اوپر قائم و دائم رہتا ہے۔ گویا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اخلاص ہی اخلاص ہے۔ انسان جتنی بھی عبادتیں ہیں دکھلانے کے لیے کر سکتا ہے۔ سن لیجئے، انسان جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہے، جمعہ کی نماز ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے جمعہ کے لیے آ سکتا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، جتنی بھی عبادتیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر سکتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا راز ہے، روزہ ایک ایسی سیکریٹ عبادت ہے کہ انسان دکھلانے کے لیے نہیں کر سکتا ہے، انسان دکھلانے کے لیے کر ہی نہیں سکتا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، یہ راز ہے ایک۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے، تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ روزہ ایک کتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے اجر اور ثواب کو اللہ رب العالمین نے چھپا کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا روزہ رکھیں اور حیلے بہانے نہ کریں کہ ہمارے کو بیماری ہے۔ بہت سارے لوگ بیماری کا بہانہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم بیمار ہیں، یعنی کہ معمولی بیمار، اوریجنل بیمار نہیں، وہ نفسانی خواہشات کا بیمار۔ جبکہ جانتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم کو شوگر ہے اسی لیے ہم روزہ نہیں رکھتے، جبکہ ہماری مسجد کے اندر جانتے ہیں ایسے شوگر پیشنٹ ہیں جو کبھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ ہماری جماعت کے اندر ایسے شوگر پیشنٹ بھی ہے جو روزہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، اب آپ کیا کہیں گے بولیے؟ لیکن یہ نفسانی خواہشات کے لوگ جو ہے ہیلے بہانے کرتے ہیں، نہیں مجھے شوگر ہے، مجھے بی پی ہے۔ جانتے ہیں روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے بی پی کنٹرول ہوتا ہے،
یہ مت بہانے بنائیں کہ انسان روزہ رکھے گا تو شوگر زیادہ ہو جائے گا، بی پی زیادہ ہو جائے گا۔ انسان جیسا سوچے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ انسان سوچے گا کہ میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا تو مر سکتا ہے، بی پی بڑھ جائے گا تو بڑھ جائے گا، شوگر بڑھ جائے گا تو بڑھ جائے گا۔ انسان روزہ رکھے تو دیکھیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ڈاکٹروں کی بات کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کا جب حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر دنیا و جہان کے فائدے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، بڑے بڑے امریکہ کے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ روزہ ایک انسان کو بی پی سے بچاتا ہے، روزہ ایک انسان کو شوگر سے بچاتا ہے، روزہ ایک انسان کو پیٹ کی جتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں ان تمام بیماریوں سے بچاتا ہے۔ انسان سال بھر کھاتا رہتا پیتا رہتا ہے، اس کے جسم کے اندر کئی گندے فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں، گندے مواد جمع ہو جاتے ہیں انسان کے جسم کے اندر۔ تو سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آنا چاہیے سال میں جس ٹائم انسان بھوکا اور پیاسا رہے اور اس کے جسم کے جتنے بھی گندے مواد ہیں وہ سارے کے سارے نکل جائے۔ تو رمضان ہی کا مہینہ ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اس کے پیٹ سے اس کے معدے سے جتنی بھی فاسد اور غلط چیزیں رہتی ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اسی لیے جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے صحت مند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے انسان ہلکا بھی ہو جاتا ہے، موٹاپا بھی اس کی کم ہو جاتی ہے، چربی بھی کم ہو جاتی ہے، انسان گل جاتا ہے۔ یہ سارے فائدے روزے کے فائدے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ روزہ کا حکم دے کر کے ہم کو اور آپ کو عذاب کے اندر مبتلا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی انسان مر جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ حکم ہی نہیں دیتا۔ ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں کے اوپر 100 ماہوں اور 1000 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ یہ کیسے حکم دے گا کہ تم گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ کر کے تکلیف اٹھاؤ؟ اللہ ہم کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس روزہ کے ذریعے اس عبادت کو انجام دینے کے بعد ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اس سے عظیم عبادت کوئی نہیں۔ بہت ساری باتیں میرے دوستو، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اگر کروں تو سیدھا جنت کے اندر۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اگر میں کرنے لگوں تو وہ اس عمل سے مجھے فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ علیک بالصوم، روزے کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، روزے کے برابر اجر اور ثواب والا کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا کہ کچھ عمل بتلا دیجیے۔ تو پھر دوسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا، پھر تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتلا دیں کہ اگر میں شہادتین کا اقرار کروں، نماز پڑھوں اور روزے رکھوں تو میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا، یعنی کہ جنت کے اندر میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا، آپ مجھے یہ بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر، یہ روزے کا اجر اور ثواب ہے۔ جو انسان روزہ رکھے گا ایسا انسان جنت کے اندر صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، جتنے بھی جو شہداء ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو شہیدوں کے سردار ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا چاہیے میرے دوستوں؟ تو میرے دوستوں یہ جو روزہ ہے، روزے کے فضائل بے شمار ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بے شمار روزے کے فضائل کو بتلایا ہے۔ تو پورے تقریر کا خلاصہ بحث یہ ہے کہ روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے ایسا انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ایسے انسان کے اوپر لعنت برستی ہے۔ سن لیجیے، جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے ایسے انسان کے اوپر لعنت برستی ہے۔ لہٰذا روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین سے
دعا کرتے ہوئے گزاریں کہ امن و امان کے ساتھ اور عبادت اور ریاست کی توفیق کے ساتھ ہم کو رات کو رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔